سورہ توبہ کیسٹ نمبر 68۔ كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال. وروى أيضا ابن مردوي من رواية مبارك بن فضالة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم نارا وقودها الناس والحجارة. قال: عوقد عليها 1000 عام حتى ابيضت، و1000 عام حتى احمرت، و1000 عام حتى اسودت، وهي سوداء كالليل لا يضيء لهبها. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام مقدس کی ان آیات مبارک کی تفسیر فرماتے ہیں جو سورۃ توبہ کی آیات ہیں اور منافقین کے بارے میں، جن میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ. تو اس میں دو چیزیں سمجھنے والی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فرح المخلفون یعنی خوش ہوئے پیچھے رہنے والے، مخلفون فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ. خلاف کا معنی کیا ہے؟ اس میں دو معنی ہیں جو علماء اور مفسرین نے فرمائے ہیں. ایک تو خلاف کا معنی ہے بعد، یعنی جو حضور کے بعد پیچھے رہ گئے وہ خوش ہونے والے ہیں، اور ایک خلاف بمعنی مخالفت ہے، یعنی فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کرتے ہوئے جہاد میں نہ گئے اور پیچھے رہ گئے. لہذا خلاف کے معنی دو آئے، یا تو خلاف کا معنی ہے بعد میں یا پیچھے، یا خلاف کا معنی ہے وہی مادہ ہے مخالفت کا. تو جو پیچھے رہ گئے دراصل انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی مخالفت کی کہ اللہ کے نبی نے تو حکم دیا کہ جہاد پہ نکلو، لیکن منافقین جو تھے وہ بہانے بنا کے پیچھے رہ گئے، تو لہذا حضور کے حکم کی مخالفت. اور دوسری بات ان آیات میں سمجھنے والی جو ہے وہ یہ ہے کہ لفظ ہے المخلفون. فرح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر. اللہ نے فرمایا مخلفون، تو اس کا ایک معنی تو ہوتا ہے نا پیچھے رہنے والے، لیکن اگر اصل معنی میں غور کیا جائے تو معنی یہ ہے کہ فرح المخلفون لیسا تارکون، معنی متروکون، کہ وہ لوگ جن کو اللہ نے پیچھے رکھا، یعنی وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہماری کامیابی ہے کہ ہم قسمیں جھوٹی کھا کے بچ گئے، گرمی کے موسم میں صبر کرنے سے بھی بچ گئے، مال خرچ کرنے سے بھی بچ گئے، محنت کرنے سے بھی بچ گئے، لیکن یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے، وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ اس جہاد میں حضور پاک کے شریک ہو سکے. تو اس لیے اللہ نے یہاں لفظ فرمایا مخلفون. تو مخلفون کا معنی ہوتا ہے متروکون، یعنی یہ تارکون الجہاد نہیں بلکہ متروکون الجہاد ہیں. انہوں نے نہیں چھوڑا بلکہ اللہ نے جانے ہی نہیں دیا. جیسے کہ اس کی مثال یوں ہے، جیسے علماء نے فرمایا کہ اگر ایک آدمی نماز پہ نہیں آیا یا کسی دین کے کام میں نہیں آیا، وہ سمجھتا ہے جی میں نہیں گیا،
حالانکہ یہ نہیں، بلکہ اس کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اپنے گھر میں آنے ہی نہیں دیا، مجھے اس قابل ہی نہیں سمجھا کہ اپنے گھر میں آنے کی اجازت دے دیتے۔ اور جو آدمی اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، نماز میں آ گئے، طواف میں آ گئے، قرآن کے دروس میں آ گئے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہم نے کوشش کی ہے، بلکہ اللہ کا شکر کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ کی منت و کرم ہے۔ بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں توفیق دی اور اپنے گھر میں آنے کے لیے بلا لیا، ورنہ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم اندر آ سکیں؟ کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت بیٹھے ہیں قہوے پہ چائے پی رہے ہیں، کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت سمندر کے کناروں پہ تفریح کر رہے ہیں، کتنے ہمارے بھائی ہیں جو اس وقت کلبوں میں بیٹھ کے اپنے گیمیں کھیل رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو تاش کے پتوں پہ بیٹھے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو معاصی و فواحشات و منکرات کی مجلسوں میں فلموں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ مساجد میں آ جانا، اللہ کے گھروں میں حاضر ہو جانا، اللہ کی عبادت میں شامل ہو جانا، تو یہ ہمارا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ دلیل اللہ کی رضامندی کی ہے کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ، جیسے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، اللہ نے منت لگائی، تھوڑا لگایا، احسان لگایا کہ تمہیں ہدایت کر دی، ورنہ ہمارا کیا کمال ہے اس کے اندر۔ اس لیے یہاں لفظ ہے فرح المخلفون، وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم پیچھے رہ گئے، بلکہ وہ متروکون ہیں، اللہ نے ان کو پیچھے رکھا ہے، وہ اس قابل بھی نہیں تھے کہ وہ میرے مدنی کی صحبت اختیار کرتے۔ اور فرمایا وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسے بدبخت ہیں کہ ان کو گرا گزرا ہے اور یہ برا سمجھے کہ اللہ کے راستے میں اپنے مال سے جہاد کریں یا اپنے جانوں سے جہاد کریں۔ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ جہاد صرف یہ نہیں ہوتا کہ آدمی تلوار سے جہاد کرے، جہاد صرف اس قتال کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی مدد کرنا، اللہ کے راستے میں ان کے لیے سواری کا یا اسلحے کا بندوبست کرنا، اللہ کے راستے میں جانے والوں کے گھروں کی خبر گیری اور نگرانی کرنا، یہ بھی اللہ کے راستے میں جہاد ہے۔ اسی طرح علماء جو ہیں وہ لسان سے بھی جہاد کرتے ہیں، اصحاب قلم جو ہیں وہ اپنی قلم سے بھی جہاد کرتے ہیں، اسی طرح اللہ نے جن کو زبان دی ہے وہ بولنے سے بھی جہاد کرتے ہیں، اور اصل وہ مجاہد ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں اور اپنے جانوں کی بازی لگا دیتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ سودا کر چکے ہیں۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ ویقتلون، اللہ نے فرمایا ہم نے سودا کیا ہے، خریدا ہے مومنین سے کہ اپنے مال اپنی جانیں قربان کر دو اور جنت لے لو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں قتال کرتے ہیں اور اس جہاد میں یا مارتے ہیں یا مر جاتے ہیں، یا غازی بن کے لوٹتے ہیں یا شہید ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں اللہ نے فرمایا منافقین کا صرف یہ جرم نہیں کہ پیچھے رہ گئے، ایک جرم تو یہ ہے کہ دھوکہ دے کے پیچھے رہ گئے، دوسرا جرم یہ ہے کہ مال اور جہاد سے بچ گئے، اللہ کے راستے میں جانے کو برا سمجھا، اور تیسرا جرم یہ ہے کہ صرف برا نہیں سمجھا، دوسروں کو بھی روکنے لگے۔ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوا فِي الْحَرِّ، کہنے لگے بھائی گرمی کا موسم ہے، شدت کی گرمی میں نہ جاؤ، مر جاؤ گے، یہ کوئی وقت ہے نکلنے کا؟ اتنا بڑا سفر کے مدینہ منورہ سے تبوک کا سفر جو ہے وہ اونٹوں پہ اور پیدل کیا جائے۔ لا تنفروا فی الحر، اللہ نے فرمایا میرے مدنی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان ظالموں کو بتا دو کہ قل نار جہنم اشد حرا، کہ تم جس گرمی سے بچ گئے ہو یہ گرمی تو معمولی سی چیز ہے، اصل گرمی تو وہ جہنم کی گرمی ہے جس کا مقابلہ یہ دنیا کی آگ نہیں کر سکتی، بلکہ اگر 70 ڈگری کی جہنم کی آگ ہے تو دنیا کی آگ تو صرف اس میں سے ایک جز ہے، باقی اجزاء جو ہیں یعنی تقریباً 60 اور 9 یعنی 69 اجزاء جو ہیں وہ تو جہنم کے اندر ہیں۔ اور اسی طرح بعض روایات میں ہے کہ اللہ نے اس جہنم کی آگ کو 2 دفعہ پانی سے گزارا ہے،
اس کے بعد یہ دنیا کی آگ جو ہے اس قابل ہوئی کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں، ورنہ اس کی تیزی کے سامنے کوئی قریب ہی نہ آ سکتا اور کوئی انتفاع بھی حاصل نہ کر سکتا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون، اگر ان کو سمجھ ہوتی، ان کو عقل ہوتی، یہ کیسے بدبخت ہے کہ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے اس جہنم کی آگ کی طرف جا رہے ہیں، یعنی وہاں تو دوڑ کے جا رہے ہیں۔ کیسے جا رہے ہیں؟ میرے نبی کی مخالفت جو کر رہے ہیں تو نتیجہ جہنم، جہاد سے جو جان چھڑا رہے ہیں تو نتیجہ جہنم، اللہ کے نبی کے سامنے جھوٹے عذر بیان کر رہے ہیں، نتیجہ جہنم، لوگوں کو جہاد سے روک رہے ہیں تو نتیجہ جہنم۔ اللہ نے فرمایا کیسے بدبخت ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں ہے کہ آنے کے میرے محبوب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل نار جہنم اشد حرا۔ اس سے یاد رکھیں کہ ایسی آیات جو ہیں یہ صرف منافقین کے واقعات بیان کرنے کے لیے قصہ کہانی نہیں، بلکہ اللہ کا قرآن جو ہے وہ ساری کائنات کو جھنجھوڑنے کے لیے آتا ہے کہ تم بھی غور کرو کہ کیا تم بھی جہاد سے جی تو نہیں چرا رہے ہیں، کیا تم بھی اللہ کے راستے میں مال اور جان قربانے سے کہیں گھبرا تو نہیں رہے، تم بھی تو ایسا نہیں کر رہے کہ دنیا کی گرمی میں تو روزہ رکھنا بھی مشکل ہے، جی میں بیمار ہوں، مجھے دورہ پڑ جاتا ہے، مجھے ہارٹ اٹیک ہو جانے کا خطرہ ہے، اور میں دمے کا مریض ہوں، اور میں فلانا مریض ہوں۔ کتنے مسلمان ہیں جن کی بیماریاں رمضان میں نکل آتی ہیں اور عید والے دن وہ بیماری چلی جاتی ہے۔ اس لیے یہ دیکھیں کہ کیا ہم دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے کہیں جہنم کی آگ کی طرف تو نہیں جا رہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اور اسی کو مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، میرے محبوب رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، نارا وقودها الناس والحجارہ، اللہ نے ایسی آگ جہنم کی تیار کی ہے جس کا ایندھن کیا ہے؟ بندے ہیں اور پتھر ہیں، یعنی وہ لکڑیوں سے نہیں جلائی گئی بلکہ وہ پتھروں سے اور انسانوں سے بھڑکائی گئی ہے، وہ ایسی آگ ہے۔ اور یاد رکھو کہ جہنم کی آگ دنیا میں اللہ نے پیدا کر دی ہے، جہنم پیدا ہو چکی ہے اور جنت بھی پیدا ہو چکی ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے بعد فرقہ کے معتزلہ کہتے ہیں کہ جنت جہنم تو حق ہے لیکن سیخلقان، آئندہ پیدا ہوں گی نا، جنت اور نار جو ہے مخلوقتان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے۔ اور اس سے بڑی گواہی کیا ہے کہ قرآن خود فرماتا ہے اعدت للمتقین، جنت جو ہے ہم نے تیار کی ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے، اور جہنم جو ہے فرمایا اعدت للکافرین۔ اور سب سے بڑی گواہی جو ہے اللہ کے بعد اللہ کے رسول سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ المعراج میں اللہ نے مجھے جنت دکھلائی، اللہ نے مجھے جنت میں صحابہ کے محل دکھلائے، حضور جنت میں داخل ہوئے۔ اور اسی طرح فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے زنا کرنے والوں کو، غیبت کرنے والوں کو، سود کھانے والوں کو جہنم کے عذاب کے نمونے بھی دکھلائے۔ تو جنت بھی پیدا ہو چکی ہے اور آسمانوں میں ہے، جہنم بھی پیدا ہو چکی ہے اور زمینوں میں ہے۔ اور بعض علماء تو یہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں یہ جتنے سمندر ہیں ان کے نیچے جو ہے وہ جہنم ہے، اور اس کے اوپر جو ہے ایک غلاف حجری ہے، یعنی ایک ایسا پتھر کا اللہ نے اوپر جو ہے ڈھکنا دیا ہوا ہے، جب قیامت کا وقت آئے گا ڈھکنے کو ہٹا دیا جائے گا اور چاند سورج جو ہے ان کو بھی سمندر میں ڈال دیا جائے گا، نیچے سے وہ آگ بھڑک اٹھے گی اور اوپر سے ان کی گرمی بھڑک اٹھے گی اور سب باغ بن جائے گی۔ تو جنت اور جہنم دونوں پیدا ہو چکی ہیں۔ باقی کوئی جاہل یہ کہے کہ جی کہاں ہے اور میں نے نہیں دیکھی، تو تمہارا نہ دیکھنا اس کی دلیل تو نہیں ہوتی کہ وہ چیز دنیا میں نہیں ہے۔ کتنے شہر ہیں جو ہم نے نہیں دیکھے، مطلع الشمس ہم نے نہیں دیکھا، مغرب الشمس ہم نے نہیں دیکھا، یاجوج ماجوج ہم نے نہیں دیکھا، ذوالقرنین ہم نے نہیں دیکھا، اصحاب کہف ہم نے نہیں دیکھا، اسی طرح انبیاء سابقین ہم نے نہیں دیکھے، اسی طرح کتب منزلہ من السماء ہم نے نہیں دیکھے۔ تو جن چیزوں کو ہم نے نہیں دیکھا سب کا ہم انکار کرتے ہیں تو باقی دین میں کیا رہتا ہے؟
اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہمارا اللہ پہ ایمان ہے اور جب ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو ہمارا ایمان ہے کہ جو ہمارے نبی نے فرمایا وہ سچ فرمایا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا تھا کہ بن دیکھے تجھے خدا مان لیا ہے، کہ ہم نے دیکھا تو نہیں ہے مولا لیکن تیری خدائی کے قائل ہیں، اور دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا نا، محمد عربی نے جو بتلا دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اس لیے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خبردار وہ جہنم کی آگ کیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا اوقدت الفام، اس جہنم کی آگ کو بھڑکایا گیا 1000 سال، اور 1000 سال کے بھڑکانے سے اس کا رنگ جو ہے سفید ہوا، پھر بھڑکایا گیا 1000 سال تو وہ سرخ ہوئی، اس کے بعد 1000 سال تو وہ مائل بس سیاہی ہو گئی، اور فرمایا جہنم کی آگ جو ہے وہ بالکل سیاہی مائل ہے جیسے اندھیری رات ہوتی ہے۔ یہ نہیں کہ دنیا کی آگ کی طرح، یہ تو بالکل کم سے کم درجہ ہے، یہ تو ادنا سے ادنا ڈگری ہے جو دنیا میں ہے۔ جب وہ پوری شدت کے ساتھ ہوگی تو اس کی سختی سے کوئی نہیں بچ سکتا الا من عصمہ اللہ، مگر وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالی محفوظ رکھے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے اللہم اجرنی من النار، امت کو سکھانے کے لیے کہ اللہ جہنم کی آگ سے پناہ عطا فرما۔ اسی طرح حضور دعا فرماتی اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا وفتنة الممات۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعوذ فرمایا، پناہ پکڑی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور لیکن یاد رکھو کہ جہنم کی حقیقی سزا عالم آخرت میں قبروں سے اٹھنے کے بعد، فیصلے کے بعد شروع ہوگی۔ اب جو دنیا میں یہ نمونہ ہے اس عذاب کا، یہ اس کی ایک جھلک ہے، ایک ٹرالر ہے جو ہمیں دکھایا جاتا ہے، اصل کہانی جو ہے وہ آخرت میں شروع ہوگی۔ اسی طرح عذاب قبر جو ہے وہ بھی ایک نمونہ ہے عذاب کا، اور نعیم قبر جو ہے وہ ایک نمونہ ہے جنت کا، ورنہ حقیقی جنت اور حقیقی دوزخ اور حقیقی عذاب کے فیصلے جو ہیں وہ عالم آخرت میں ہوں گے۔ اللہ دنیا میں ایک نمونہ دکھا دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا مروى الحافظ ابو القاسم الطبراني من حديث تمام بن نجيح وقد اختلف فيه عن الحسن رفعه لو ان شرارة بالمشرق اي من نار جهنم لوجد حرها من بالمغرب۔ ابو بصر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابو القاسم الطبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کے ساتھ نقل کیا ہے حضرت انس سے، اور یہ روایت حضرت انس سے رفعہ یعنی رفعہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یاد رکھیں اگر صحابی اپنی بات کہے تو وہ حدیث موقوف ہوتی ہے، اور اگر کہیں مرفوعا یا رفعہ مانا رفعہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا لو ان شرارة بالمشرق، اللہ معاف کرے کہ جہنم کا کوئی شعلہ اگر مشرق میں ظاہر ہو تو اس کی گرمی جو ہے وہ مغرب میں پہنچے گی، اللہ معاف کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو عذاب جہنم سے بچائے۔ اللہ تبارک و تعالی جہنم اور ایسے اعمال جو جہنم میں لے جانے والے ہیں، اللہ ان اعمال سے بھی بچا لے، اللہ ان اصحاب سے بھی بچا لے، اللہ ان افعال سے بھی بچا لے، اور اللہ ہر کلمے پڑھنے والے اور امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ رحمت فرما دے۔ اور اس کے بعد مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الحافظ ابو یعلا عن اسحاق بن ابی اسرائیل عن ابی عبیدۃ الحداد عن الشام بن حسان عن محمد بن شبیب عن جعفر بن ابی واشیۃ عن سعید بن جبیر عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو كان في هذا المسجد 100,000 أو يزيدون وفيهم رجل من أهل النار فتنفس فأصابهم نفسه لترك المسجد ومن فيه غريب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ اس سند سے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کہ لو کان فی ھذا المسجد، آپ نے فرمایا کہ اگر اس مسجد میں 1,100,000 او یزیدون، یا 1,00,000 سے بھی زیادہ لوگ ہوں اور ان میں ایک جہنمی ہو، اور وہ جہنمی ایک سانس نکالے تو جن جن کو اس جہنمی کی سانس پہنچے گی وہ سب کو جلا ڈالے گی۔ مسجد میں جتنے ہیں سب اس ایک آدمی کی سانس سے جل جائیں گے۔ لیکن یہ روایت جو ہے غریب ہے۔ وقال الأعمش النبي إسحاق النعمان بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهون أهل النار عذابا يوم القيامة لمن له نعلان وشراكان من نار جهنم يغلي منهما دماغه كما المرجل لا يرى أن هذا من على النار شد عذابا منه إنه أهونهم عذابا أخرجه الصحيحين من حدیث الاعمش بھی، اور یہ حدیث جو ہے صحیحین میں یعنی امام بخاری امام مسلم نے روایت فرمائی۔ عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ حضور پاک نے فرمایا ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامت، یاد رکھیں کہ جہنم میں بھی درکات ہیں، جیسے جنت میں درجات ہوں گے، اللہ پاک ایک کو دوسرے سے درجہ عطا فرمائیں گے۔ آمد المسلمین کا الگ درجہ ہوگا، اور اس کے بعد عباد اللہ الصالحین کا الگ درجہ ہوگا، تابعین تبع تابعین صحابہ کا الگ درجہ ہوگا، صدیقین شہداء کے الگ درجے ہوں گے، انبیاء کا الگ درجہ ہوگا، اور سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، سب سے یکتا، سب سے منفرد درجہ مقام جو ہے وہ میرے مدنی محمد رسول اللہ۔ اللہ اکبر، میرا مدنی جو نرالا ہے اس کا درجہ بھی نرالا ہے، اس کی جگہ بھی نرالی ہے۔ جیسے فرمایا علماء نے علم یجد کا یتیمن، در یتیم ہے، جیسے الگ موتی ہوتا ہے نا سیپ میں، اگر ایک قطرہ ہو تو پھر وہ لال بن جاتا ہے، اور چند قطرے ہوں تو وہ موتی بن جاتے ہیں۔ میرا مدنی صحابہ میں انبیاء میں بھی نرالے ہیں، اور جنت میں مرتبے میں بھی نرالے ہیں، وہ مقام کسی کو نہیں ملے گا۔ اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یاد رکھو جہنم کا عذاب جو ہے وہ بھی مختلف ہوگا، اس کے بھی طبقات ہوں گے۔ جیسے فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین سب سے نیچے طبقے میں ہوں۔ فرمایا سب سے کم عذاب جو ہے، ہلکا عذاب، کم درجے کا عذاب جو ہے جہنم میں جس کو دیا جائے گا، اس کو 2 جوتے جو پہنائے جائیں گے جہنم کے، ان جوتے پہنانے کا اثر یہ ہوگا اس کا دماغ ابل رہا ہوگا جیسے دیگچی میں پانی ابلتا ہے۔ یہ تو ادنا یعنی معمولی سا، یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہے، باقی کیا رہا پاؤں سے لے کر دماغ ابل رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ لا یری الناس من اہل النار شذا منہ وانہ اہونہم عذابا، فرمایا کہ معلوم یہ ہوگا کہ کوئی اور اس سے بڑے عذاب نہیں، حالانکہ یہ سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا، اور جو بڑا عذاب ہوگا اس کا کون تصور کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عذاب سے بچا لے۔ وقال مسلم اذن حدثنا ابو بکر نبی شیبہ قال حدثنا یحییٰ ابن ابی کثیر قال حدثنا زہیر ابن محمد عن سہیل ابن ابی صالح عن النعمان ابن ابی ایاس بن سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان ادنى اهل النار عذابا يوم القيامة ينتعل بنعلين من نار يغلي دماغه من حرارة عليه۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے کم عذاب والا دوزخی جو ہے اس کو جہنم کی جوتے پہنائے جائیں گے، ان جوتوں کی گرمی سے اس کا دماغ جو ہے وہ ابل رہا ہوگا۔ اللہ معاف۔ وقال الامام احمد بن نجان سمعت ابي النبي هريرة النبي قال ان رجل يجعل له نعلان يغلى بن واد منهما دماغه، وهذا اسناد جيد قوي رجال لا شرط مسلم الله اعلم، والاحاديث والاثار النبي في هذا كثيرة، وقال الله تبارك وتعالى في كتابه العزيز كلا إنها لظى نزاعة للشوى
وكما قال تبارك وتعالى يصب من فوق رؤوسهم الحميم يسعر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقام من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق وكما قال تعالى إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلنا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، مفسر کہتے ہیں کہ اس بارے میں حضور کی احادیث مبارک اور آثار اور روایات اتنا زیادہ ہیں کہ ہم جمع نہیں کر سکتے. اللہ نے جیسے قرآن میں فرمایا کہ وہ آگ ایسی ہوگی کہ وہ آگ بدن سے گوشت کو کھینچنے والی، جلانے والی، اور فرمایا جہنمیوں کے سر پہ ایسا کھولتا ہوا گرم پانی ڈالے جائے گا، ما فی بطونہم والجلود، جو اندر باہر چمڑا سب کو جلا ڈالے گا. اور کل ولہم مقامع من حدید، اور لوہے کے ہتھوڑے برسائے جائیں گے. کلما ارادوا ان یخرجوا منہا، اور اس آگ کی لہب سے جب اونچے ہوں گے تو سمجھیں گے، ارادہ کریں گے نکل جائیں، لیکن پھر جہنم میں ڈال دیے جائیں گے. وذوقوا عذاب الحریق، اور چکھیں گے عذاب ایسا جلانے والا. جیسے اللہ نے فرمایا ان الذین کفروا بآیاتنا، جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا، کفر کیا، سوف نصلیہم نارا، آگے مستقبل ان کو اللہ جلائیں گے جہنم میں. کلما نضجت جلودہم، جب ان کے چمڑے جلیں گے، بدلناہم جلودا غیرہا لیذوقوا العذاب. یہ نہیں ہوگا کہ ایک ہی دفعہ جل جائیں، مر جائیں، جان چھوٹ جائیں، کیوں؟ وہاں تو موت آئے گی. لا يموت فیہا ولا یحیا، اور جیسے ان کے چمڑے جلیں گے دوسرا چمڑا پیدا ہو جائے گا، پھر وہ جلے گا، پھر اور پیدا ہو جائے گا. اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ سب سے زیادہ تکلیف جو ہے وہ چمڑے میں ہوتی ہے. آپ نے کبھی انجیکشن لگوایا؟ آپ انجیکشن لگوائے نا، جب سوئی چمڑے میں داخل ہوتی ہے تو محسوس ہوتا ہے، آگے تو پھر پتہ بھی نہیں لگتا، آگے تو پھر انسان کو محسوس بھی نہیں ہوتا. تو اس لیے علماء نے لکھے کہ اصل عذاب جو ہے وہ اس جلد ظاہر میں ہوتا ہے، اسی کو اللہ جلے گی تو بدلتے جائیں گے، جلے گی تو بدلتے جائیں گے. اور جہنمی کا یہ عالم ہوگا، نہ مرے گا نہ بچے گا، اللہ کے اس عذاب کے اندر وہ مبتلا ہوگا، اس کے کفر کی وجہ سے، انکار کی وجہ سے. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا قل نار جہنم، قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون اي لو انهم يفقهون ويفهمون لنفروا مع الرسول في سبيل الله في الحر ليتقوا به من حر جهنم الذي هو عذاب عذاب ولكنهم كما قال القائل كالمستجير من الرمضاء بالنار. اللہ نے فرمایا میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل، ان کو کہہ دیجئے نار جہنم اشد حرا، او بدبختو یہ دنیا کی گرمی سے جہنم کی آگ زیادہ گرم ہے، لیکن عقل جو نہیں، فقہ جو نہیں، تفکر نہ ہو تو پھر یہی حشر ہوتا ہے. اسی لیے یاد رکھیں کہ قیامت والے دن اللہ سے دعا کیا کرو کہ اللہ قرآن اور حدیث کی سمجھ عطا فرمائے. آدمی اگر سمجھ سے محروم ہو جائے تو پھر اس سے بڑا بدبخت کوئی نہیں. اسی لیے قرآن کہتے ہیں لہم قلوب لا یفقہون بہا، میرا مدنی ان کے دل تو ہیں لیکن یہ تفکر سے محروم، تدبر سے محروم. اسی طرح قرآن کہتا ہے کہ قیامت والے دن جب جہنمیوں کو جہنم میں ڈالیں گے اور اس کے بعد اقرار کریں گے، کہیں گے قالوا لو كنا نسمع او نعقل، ہائے کاش ہم کسی کی بات مان لیتے، اس کے کہنے پہ چل لیتے، اس کی بات سن لیتے، عمل کر لیتے، یا خود ہم کو اس مقام پہ پہنچتے کہ دین کو سمجھ لیتے. نہ تو ہم نے سمجھا اور نہ کسی کے پیچھے چلے، نہ کسی کی بات مانی، نتیجہ کیا نکلا کہ آج جہنم میں پڑے ہیں. تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ سارے قرآن پاک کے دلائل پہ نظر کریں، احادیث رسول پہ نظر کریں. دو بندے ملیں گے، تیسرا دنیا میں پیدا نہیں ہوا، اگر پیدا ہوا ہے تو عقل سے خالی ہے. یا تو لازماً آپ کسی کی بات مانیں،
اور یا پھر اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہو کہ خود دین میں اتحاد کر سکیں، یعنی یا آدمی مجتہد ہوگا یا کسی کی تقلید کر کے اس کے پیچھے چلنے والا ہوگا، تیسری تو کوئی قسم ہی نہیں دنیا کے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے، اور جنہوں نے دین سمجھا ہے اللہ ہمیں ان کے قدموں میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی لیے دیکھ لیں سارے ذخیرہ احادیث میں میرے مدنی کے لاکھوں صحابہ ہیں، لیکن اصحاب فتویٰ کتنی ہیں؟ کو 20 صحابہ، یعنی لاکھوں صحابہ میں فتویٰ دینے والوں کی تعداد کتنا ہے؟ 20 صحابہ ہیں، سارے صحابہ پھر ان کے فتوے پہ چلتے۔ تو اس لیے ہمیشہ قاعدہ ہے، یاد رکھو کہ دین میں 2 مقام ہیں کہ اگر سمجھ نہیں ہے تو کسی کی کہنا مانو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اور اگر جانتے ہو، جاننے کا معنی یہ نہیں کہ اردو کا ترجمہ پڑھ لو اور اپنے ہلدی کی اور نمک کی پڑیا باندھ کے حکیم بن جاؤ، یہ معنی نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نا، ایک مثال مشہور ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ گر گیا کنویں میں، اب لوگ کٹھے ہو گئے کہ اس کو جناب کنویں سے اپنا نہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنا کھجور پہ چڑھ گیا، کھجور تھی لمبی، اب وہ بیچارہ چڑھتا گیا، خدا کی شان ہے، جب اوپر پہنچا نا تو نیچے دیکھا کہ میں تو بہت اونچا آ گیا، اب ڈرے اوپر کھڑا ہے، اترتا نہیں ڈر کے مارے۔ سارے بستی والے کٹھے ہو گئے، انہوں نے کہا یار اس کا خیال کرو، بیچارے کو بچاؤ، یہ اونچی کھجور پہ چڑھ گیا۔ اب جناب سوچ کے انہوں نے کہا وہ جو ہمارا سردار ہے نا، جو بڑا ہے ہمارا، وہی زیادہ عقل والا ہے، اسی کو بلاؤ، اس کو بس۔ اب جب 2 آدمی نے کھینچا ماشاءاللہ اس گردن کے بل ہے، اسی وقت مر گیا۔ انہوں نے کہا جناب یہ کیا کیا؟ اس نے کہا ایسے ہم نے کئی کنویں سے نکالے ہیں۔ تو کنواں بھی تو دور ہوتا ہے نا، لیکن وہ نیچے کی گہرائی اور اونچائی کا فرق نہیں کر سکا بدو۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لازماً اب دیکھیں نا، جب صحابہ کو مسائل پیش آئے تو ابن عباس کے دروازے پہ گئے، عبداللہ ابن مسعود کے دروازے پہ گئے، ابی موسیٰ الاشعری کے دروازے پہ گئے، معاذ ابن جبل کے دروازے پہ گئے، زید ابن ثابت کے دروازے پہ گئے، ابی ابن کعب کے دروازے پہ گئے۔ یہ نہیں کہ جو چاہے صحابہ کا، جو صحابہ نہ کر سکے تو ہم کون ہیں؟ کہ آج اگر ہمیں 2 حرف آ جائیں تو ہم سبحان اللہ یہ سمجھیں گے بس ہم آخری مقام پہ پہنچ گئے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ 1400 سال میں ان 2 کے علاوہ کوئی تیسرا ماں کا لال پیدا ہی نہیں ہوا، اور نہ قیامت تک پیدا ہوگا، یا مجتہد ہوگا یا پھر کسی کی بات پہ چلنے والا ہوگا، یا تو خود درجہ اتحاد پہ پہنچ جائے۔ اور اتحاد کا مقام یہ ہوتا ہے کہ تمام علوم قرآن و حدیث پہ اس کی نظر ہو، تمام احادیث رسول اللہ پہ اس کی نظر ہو، تمام ناسخ و منسوخ پہ اس کی نظر ہو، اللہ کے قرآن کی تمام قراءات پہ اس کی نظر ہو، اسباب نزول پہ اس کی نظر ہو، پھر وہ بیٹھ کے فیصلہ کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیا پتا ایک حدیث ہم پڑھ رہے ہیں، دوسری حدیث موجود ہو، ہمیں پتہ ہی نہ ہو۔ ایک حدیث ہم پڑھ رہے ہوں، اللہ عالم وہ حکم ہی منسوخ ہو چکا ہو۔ ایک قرآن مقدس کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ دوسری آیت میں اللہ نے اس حکم کو ختم کر دیا ہے۔ ایک آیت ہمیں قرآن میں نہیں ملتی لیکن حکم موجود ہے۔ اس لیے جب تک سارے مسائل پہ نظر نہ ہو میرے بھائی، دعا کریں، سب سے دل سے دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرما، اور سمجھنے والوں کے قدموں پہ بیٹھ کے ان کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اسی لیے ہر جگہ اللہ نے کہا کونوا مع الصادقین، اور کسی جماعت میں مل جاؤ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ید اللہ علی الجماعت، اللہ کا ہاتھ جو ہے وہ جماعت پہ ہوتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا من شذ فی النار، جو جماعت کو چھوڑ کے اکیلا چلے گا وہ جہنم میں گرے گا۔
اللہ تبارک و تعالی ہمیں جماعت اہل سنت کے ساتھ ہمیشہ رکھے اور اسی پہ قائم رکھے اور اسی پہ موت عطا فرمائے اور خاتمہ ایمان کا فرمائے، اور اللہ ہمیں صحابہ، اہل بیت، تابعین، تبع تابعین، محدثین، ائمہ فقہا، اولیاء اللہ کی محبت اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں بے ادبی سے، گستاخی سے محفوظ رکھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیا کریں اور دل سے دعا کیا کریں کہ مولا تیرے نام لینے والوں پہ بڑا مشکل وقت آ گیا ہے، مدد فرما۔ اللہ کے سوا اب کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما دے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان، مال، آبرو، عزت، دین، ایمان کی حفاظت فرما دے، اور امتحان سے صبر کے ساتھ اور اتباع رسول کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرے مدنی ان کو بتلاؤ، پاگلو اس گرمی سے ڈبے ہو، اس کا مطلب ہے عقل ہی کوئی نہیں تمہارے اندر۔ قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون۔ اب مفسر نے فرمایا کہ اگر ان میں فقہ ہوتی، اگر ان میں عقل ہوتا، فہم ہوتا، لنفروا مع الرسول الکریم فی سبیل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الحر، اے حضور پاک کے ساتھ جہاد میں جاتے اس گرمی میں، لیتقوا بھی من حر جہنم، تاکہ جہنم کی گرمی سے بچتے، الذی هو اضعاف هذا، جو جہنم کی گرمی ہے جو دنیا کی گرمی سے ہزاروں درجے زیادہ ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے کل مستجیر من الرمضاء بالنار، شاعر کہتا ہے دیکھو کیسے عقل والا ہے، یہ گرمی سے بچنے کے لیے آگ پہ بیٹھ گیا۔ ایک آدمی کو گرمی جو تنگ کر رہی تھی نا، دھوپ کی گرمی، تو اس نے کہا چلو آگ پہ بیٹھ جاتے ہیں، دھوپ کی گرمی سے بچ رہا ہے، آگ کی گرمی پہ جل رہا ہے، تو یہ بھی دنیا کی گرمی سے بچ رہے ہیں اور جہنم کی گرمی کی طرف جا رہے ہیں۔ اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ نے دلیل دی، اور اس کے بعد کہتے ہیں امرک بالحمیۃ افنیۃ خوفا من البارد والحاری وکان اولی لک ان تتقی من المعاصی حذر النار۔ اب اس کے بعد کہتے ہیں اولاد تو یہ ہے تمہارے لیے کہ تم بچ جاؤ، معاصی نہ کرو، گناہ نہ کرو، تاکہ جہنم کی آگ سے بچ جاؤ۔ ثم قال تبارک وتعالی جل جلالہ متوعدا هؤلاء المنافقین علی صنیعهم هذا فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا۔ اللہ نے فرمایا قرآن مقدس میں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ یاد رکھو ظاہراً تو ترجمہ کیا ہے کہ ہنسو تھوڑا رو زیادہ، یہ امر ہے فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، لیکن کبھی امر ہوتا ہے بمانے خبر میں، یعنی نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوگا یہ تھوڑا ہنس کھیل لیں، دنیا کی چند روزہ ہے، پھر ان کو رونا ہی رونا ہے، آگے تو ہمیشہ ہی رونا ہے نا۔ تو اس لیے بعض اوقات امر ہوتا ہے بمعنی خبر ہوتا ہے، اس لیے فرمایا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا، ہنس کھیل لو، یہ ہنس کھیل لو، آگے رونا جو ہے، کیوں یہ تو دنیا کی چند روزہ زندگی ہے، اس میں ہنسنا کھیلنا اور آگے کافر کے لیے رونا ہی رونا ہے۔ بس مرنے کے وقت سے جو عذاب شروع ہوگا تو پھر ہمیشہ ہی عذاب رہے گا، پہلے عالم برزخ کا عذاب ہوگا، پھر عالم آخرت کا عذاب ہوگا، جیسے اللہ نے فرعون کے بارے میں فرمایا اغرقوا فادخلوا نارا، جو ہی غرق ہوئے جہنم کی آگ کے مزے شروع ہو گئے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان کو بتا دیں، اور اس کے بعد فرمایا فالجزان، اور یہ کیا ہے؟ ان کے اپنے کیے کی جزا ہوگی۔ قال ابن ابی طلحہ عن ابن عباس الدنیا قلیل فلیضحکوا فیہا ما شاءوا۔ حضرت ابن عباس حبر المفسرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا جو ہے تھوڑی ہے، ہنس کھیل لو جو چاہو۔ وَإِذَا انْقَطَعَتِ الدُّنْيَا وَصَارُوا إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ استانفوا بکاء لا ينقطع ابدا، جب اس دنیا کو چھوڑیں گے، مریں گے، اللہ کی طرف جائیں گے، بس پھر تو رونا ہی رونا ہے، کیوں اعمال ہوں تو کام آئے، ایمان ہو تو کام آئے۔ وقد قال ابو الذين الحسن وقتادة والربيع بن حسين وعون الوقيري وزيد بن اسم وقال الحافظ ابو يعلى المصري وقال حدثنا عبد الله بن عبد الصمد بن ابي خداش حدثنا محمد بن جبير عن ابن المبارك بن عمران بن وحدثنا يزيد بن قاشي عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ايها الناس ابكوا
فإن لم تبكوا فتباكوا فإن أهل النار يبكون تسيدهم في وجوههم كأنها جداول حتى تنقطع الدموع فتصيل الدماء فتقرح العيون ولو أن سفنا اجریت فیہا لجرت. اب جناب حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے سنا سرکار دو عالم نے ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس، لوگو رو لو اللہ کے دروازے پہ، فإن لم تبکوا فتباکوا، اگر خدا کے آگے رونا نہ آئے تو کم از کم رونے والوں کی شکل بناؤ. اس لیے حکم ہے کہ جب دعا مانگو نا تو رونے والوں کی شکل بنا لو. اور خدا کی قدرت ہے، یہ رونا بڑا عجیب ہے. اللہ نے فرمایا میرے بندے تجھ پہ ایک دور گزر چکا ہے پیدا ہونے کے بعد، جب تجھے زبان نہیں آتی تھی، جب تو بولنا نہیں جانتا تھا، چلنا نہیں جانتا تھا، پکڑنا نہیں جانتا تھا، اٹھنا نہیں جانتا تھا، تو تیرے سارے انتظام میں نے رونے پہ کیے تھے نا. کہ بس چھوٹے بچے نے یوں جناب رونا شروع کیا نا، ٹین ٹین شروع کی، تو سارے گھر والے بھاگے، رو دیکھو کیوں رو رہا ہے، دیکھو کیوں رو رہا ہے. تو فرمایا اس وقت رونے سے تیرے سارے کام ہو جاتے تھے، ابھی رونا سیکھ لو. اگر اللہ کے آگے تم نے رونا سیکھ لیا تو اب بھی سارے کام حل ہو جائیں گے. شرط یہ ہے کہ اللہ کے آگے تمہیں رونا آ جائے، اور اگر رونا نہ آئے تو رونے والی شکل بناؤ، عاجزی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ اللہ سے دعائیں مانگو، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے پھر عاجزی کرنے والوں پہ آ جاتی ہے. اور اس کے بعد فرمایا فإن أهل النار يبكون، جہنم والے روئیں گے، حتیٰ تصیل دموعهم فی وجوہہم، جیسے دنیا میں چھوٹی چھوٹی پانی کی نالیاں چلتی ہیں، ایسے روتے روتے ان کے چہروں پہ نالیاں بن جائیں گی. اور جب ان کے آنسو ختم ہو جائیں گے اس کے بعد وہ آنکھوں کے ان جگہوں پہ زخم بن جائیں گے، اور وہ اتنا روئیں گے، اتنا پانی بہائیں گے، فلو ان سفنا اجریت لجرت، اگر ان کے رونے جہنم کے رونے کے پانی کو اکٹھا کر کے اس میں کشتیاں بھی چلاؤ تو چل پڑیں، پھر رونے کا کیا فائدہ ہوگا. اصل رونا جو ہے یاد رکھو وہ تو اللہ کو پسند ہے دنیا میں، کہ حدیث سے مبارک میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے در سے روتا ہے، اللہ فرماتی ہے میرے بندے کو جہنم سے 500 سال کا فاصلہ دور کر دو کہ اس کی آنکھیں میرے آگے رو رہی ہیں. اور اسی لیے روایات میں آتا ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب ثانی الخلفاء وزیر النبی المصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اتنے روتے تھے اللہ کے ڈر سے کہ یہاں نشان پڑ گئے تھے روتے. اللہ اکبر. اور دیکھیں آپ کو بھی کبھی رونا آیا ہے؟ اس لیے حضور نے پناہ مانگی ہے، فرمایا اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع وعن قلب لا یخشع وعن نفس لا تشبع وعن عین لا تدمع وعن دعوت لا يسمع. اللہ کے نبی نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں ان آنکھوں سے بھی پناہ دے جو تیرے آگے آنسو نہ بہائے. اب ذرا غور کرو کتنے لوگ ہیں جن کو دعا میں رونا آتا. ہاں کوئی مصیبت پڑے تو پھر بڑا آتا ہے، کوئی مصیبت آ جائے، امتحان آ جائے، گھاٹا آ جائے، بیماری آ جائے، پھر دیکھو اس کے روتے ہوئے. اذا مسہ الشر فذو دعاء عریض. اللہ نے فرمایا میرے بندے نا شکرے کا حال دیکھو، جب ان کو کوئی بلا پہنچتی ہے نا پھر چوڑی چوڑی دعائیں کرتا ہے، پھر زمین پہ بچھ جاتا ہے، طواف کر رہا ہے، ملتزم پہ لٹکا ہوا ہے اور رو رو کے مانگ رہا ہے. اور جب اللہ نے وہ مصیبت ڈال لی اللہ کو ہی بھول گیا، دعا بھی بھول گیا، وقت ہی بھول گیا، گویا کہ یاد ہی نہیں ہے کہ میں نے کبھی دعا مانگی تھی. اور یہ جب رونا نہ آئے نا، ایک بات یاد رکھنا، یہ علامت ہے بدبختی کی، کہ جب دل سخت ہو جائے، آدمی پر بدبختی غالب آ جائے تو دلوں میں سختی آ جاتی ہے اور پھر رونا نہیں آتا. لاکھ کوشش کرے آنسو نہیں. اور جب اللہ راضی ہو جاتا ہے اذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اور دوسری جگہ قرآن کہتے تقشعر منہ جلود الذین یخشون ربہم. اللہ کے آگے ڈرنے والے جب میرا قرآن سنتے ہیں تو ان کے بال کھڑے ہو جاتے ہیں.
اللہ کے غضب سے ڈر جاتے ہیں، آیات وعید پہ کانپ جاتے ہیں اور آیات وعد پہ خوش ہوتے ہیں، آیات رحمت پہ اللہ کی رحمت مانگتے ہیں اور آیات عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ ٹھنڈے دل سے غور کر لیں، ہم میں کتنے آدمی ہیں جب قرآن پڑھتے ہیں تو ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے؟ بس ایک منظر ہے لوگوں نے بنا رکھی ہے کہ صبح جناب ایک دفعہ میں یاسین پڑھتا ہوں اور سورۃ الملک بھی پڑھتا ہوں اور روزانہ جی حضرت میری پوری منزل ہے، اور جو ہی منزل ختم کرتا ہوں جا کے داڑھی منڈواتا ہوں۔ جو منزل سے فارغ ہوتا ہوں نا جی، گھر جو جاتا ہوں نا، پہلے داڑھی چٹ کر کے پھر ناشتہ۔ پتہ نہیں یہ سورت یاسین کا اثر ہوا یا سورت الملک کا اثر ہوا؟ منزل جو پڑھ کے آئے ہو، آنے کے بعد تو قرآن کے مخالف بن گئے۔ منزل پڑھنے کے بعد جو آئے ہو، ناشتے میں جو کھانا ہے وہ رشوت کا ہے یا سود کا ہے یا غریبوں کے مال کا ہے یا یتیموں کے مال کا ہے یا بیواؤں کے مال کا ہے یا دھوکے کا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں دوائی ہے اور اندر جو ہے جناب آٹا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ جی خالص گلوئی آ رہی ہے اور اندر پانی ہے، پتھر ہے کہ باری ہو جائے۔ لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ جی دیکھو سبحان اللہ کیسا خوبصورت آم ہے اور اندر دوائی سے پکایا ہوا کاٹو تو اندر گلا ہوا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں ماشاءاللہ سبحان اللہ جی تربوز دیکھو جی، رنگ دیکھو، وہ انجیکشن لگا کے رنگ ڈالا ہوا ہے اندر۔ بندے کو انجیکشن نہیں لگتے، تربوزے کو اور خربوزے کو بھی لگتے ہیں۔ لگانے والے کون ہیں؟ حضور کا کلمہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، 11ویں شریف کرتے ہیں، پکے اہل سنت جی۔ ہاں 11ویں والے تو پکے ہوئے نا، پیٹنٹ مور لگی ہے نا۔ جتنا زیادہ بدعت کرنے والا ہے وہ کہتا ہے میں اہل سنت ہوں۔ اس سے بڑا دھوکہ ہے دنیا میں۔ اور باقاعدہ اشتہاروں میں لکھتے ہیں جی ہمارے آج سنتیں بھری ہوئی ہوں گی، یعنی جو چیز نہ ہو اسی کا اعلان کرنا پڑتا ہے نا۔ جیسی چیز میں لوگوں کو شک ہو کبھی ان کے پاس سنت نہیں، وہی کہے گا نہیں میرے پاس ہے، میرے پاس ہے۔ اگر ہو تو کہنے کی کیا ضرورت ہے، جب لوگ آئیں گے دیکھ لیں گے۔ تو یہ جو ہمارا عالم ہے یہ اللہ کی ناراضگی کی دلیل ہے اور اللہ سے دوری کی علامت ہے کہ دلوں پہ زنگ لگ گئے ہیں اور دلوں پہ کفر و بدعات کے اندھیریاں چھا گئی ہیں، اس لیے نہ دل کانپتے ہیں، نہ آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں اور نہ بڑے سے بڑا حادثہ دیکھ کے بندے اللہ کے دروازے کے آگے روتے ہیں۔ ورنہ جب بھی حادثہ ہو تو اللہ کے آگے اذا حضبہ امر بادر الی الصلاۃ، حضور فرماتے جب حضور کو کوئی مشکل پیش آ جاتی فوراً نماز، واستعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ ورواه ابن ماجہ من حدیث الأعمش عن یزید الرقاشی وقال الحافظ ابو بکر عبد اللہ بن محمد بن بالدنیا حدثنا محمد بن العباس قال حدثنا حماد الجزري عن زيد بن في نفو قال ان اهل النار اذا دخلوا النار بكوا والدموع زمانا۔ اللہ جہنم سے بچا، اللہ جہنمیوں سے بچا، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار، اللهم اجرنا من النار وعن عذاب النار وعن فتنة النار وما يقربنا الى النار، اللهم ارحمنا فوق الارض، اللهم ارحمنا تحت الارض، اللهم ارحمنا عند الارض۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگ۔ ثم يقول الكي بقوا الكي زمانا فقال فتقول لهم الخزنة يا معشر الاشقياء تركتم البقاء في الدار المرحوم فيها لا في الدنيا هل تجدون اليوم من تستغيثون به؟ قال فيرفعون اصواتهم يا اهل الجنة يا معشر الآباء والأمهات والأولاد أجنا من القبور جاءوا كنا تلبك الشاذنا اليوم تاش وافيذوا علينا من الماء مما رزقكم الله فيدعون 40 سنة لا يجيبهم ثم يجيبهم إنكم ماكثون فييأسون من كل خير
اس روایت میں ہے کہ جہنم والے جب جہنم میں داخل ہوں گے تو پہلے تو روئیں گے آنسو، جب آنسو ختم ہو گئے تو اب روتے روتے پیپ شروع ہوگی آنکھوں سے۔ اس کے بعد اخذنا، فرشتے کہیں گے یا معشر الاشقیاء، بدبختوں کا ٹولہ، کیا تم نے اس دنیا میں رونا چھوڑ دیا نا جو دنیا تھی عمل کی، جہاں رحم کی امید تھی، اور آج کوئی ہے هل تجدون اليوم من تستغیثون به، آج ہے تو نہیں کوئی مدد کرنے والا، پکارو۔ قال فيرفعون اصواتهم، اب جہنمی روئیں گے، پکاریں گے، چیخیں گے یا اہل الجنہ، او جنت والو، یا معشر الآباء، اپنے آباء و امہات کو پکاریں گے، اولادوں کو پکاریں گے، کہیں گے ہم جہنم سے، قبر سے جب نکلے تو بڑے ہمیں پیاس ہے، اور موقف میں کھڑے کھڑے پیاسے ہیں، اور آج بھی ہم پیاس سے مر رہے ہیں، فَأَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، جنت والوں ہمارے اوپر کچھ پانی تو پھینک دو، کچھ تو دو۔ اور یہ کب تک پکاریں گے؟ فَيَدْعُونَ 40 سَنَةً لَا يُجِيبُهُمْ، 40 سال چیختے رہیں گے لیکن کوئی جواب نہیں ملے گا۔ 40 سال کے بعد حکم ہوگا کہ ان کو کہہ دو اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ، او بدبختو رو یا رو، اسی جگہ رہنا ہے۔ فَاصْبِرُوا أَوْ لَا تَصْبِرُوا سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ، اب رو یا نہ رو، رہنا جہنم میں ہے تم، اب یہی تمہارا مقام ہے، اور اس کے بعد پھر وہ ہمیشہ کے لیے ہر خیر سے منقطع ہو جائیں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم ان منافقوں کو بتا دیں کہ یہ نہ کہیں کہ گرمی ہے، گرمی ہے، قل نار جہنم اشد حرا لو کانوا یفقہون، اللہم اجرنا من النار۔ مہدویہ جو ہے کہتے ہیں امام مہدی آگے چلے گئے، یہ جھوٹ ہے ان کا، کہتے ہیں حضور آخری نبی نہیں ہے، لا شک جو نبی حضور کو آخری نبی نہ مانے وہ کافر ہے، اور وہ اپنے سوا ساری دنیا کو کافر کہتے ہیں، دلیل ہے ان کے کفر کی۔ وہ کہتی ہیں کہ شب قدر میں صرف 2 رکعت پڑھنی ہے، باقی نمازوں کے منکر ہیں، یہ بھی کفر ہے۔ تو بہرحال فرقہ مہدویہ جو ہے اگر ان کے یہی معتقدات ہیں جو انہوں نے لکھے ہیں تو لا شک وہ کافر ہیں، اور ان کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ باقی آپ اللہ کے دین کو پھیلائیں، حق کو بیان کریں، اور اس کے لیے اگر آپ کو امداد کی چاہیے تو رابطہ عالم اسلامی کے ساتھ رجوع کریں۔ ہمارے ملک میں شعبان میں جو میلاد مناتے ہیں بالکل بدعت ہے خالص۔ اگر میاں بیوی دونوں مل کے نماز پڑھ لیں بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن امام بیوی کو نہ بنانا۔ ہاں جی، کیا پتا آج کل لوگ بیویوں کے تابع ہو گئے، نہ پتا ہے جناب آپ نے آگے جو رہنا ہے، لیڈیز فرسٹ کہے نماز میں بھی آگے کھڑی ہو جاؤ۔ بہرحال بیوی پیچھے کھڑی ساتھ نماز پڑھ سکتی ہے۔ میری اولاد نہیں ہے، اللہ صاحب اولاد کرے، اور جن لوگوں کی اولاد نہیں ہے اللہ سب کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کی اولاد ہے دعا کریں اللہ ان کو صالح بنائے اور عباد صالحین میں بنائے، اور اللہ صحبت بد سے بچائے، اعمال و افعال بد سے بچائے، اور اپنے والدین کے لیے قرۃ عین بنا دے۔ دعا کیا کریں۔ ویسے بہرحال اولاد نہ ہونا زیادہ استغفار کیا کرو، استغفر اللہ استغفر اللہ، اس کو کثرت سے پڑھو۔ اللہ کا قرآن میں وعدہ ہے یمددکم باموال وبنین، کثرت استغفار کرنے والوں سے اللہ کا وعدہ ہے، اللہ مال میں بھی برکت دیتے ہیں، اولاد میں بھی برکت۔ آدمی نے مکان بنایا، جو پیسہ خرچ کیا زکوٰۃ کا نیت کیا، زکوٰۃ سے مکان بنتا ہی نہیں، وہ زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہوا۔ جو زکوٰۃ کسی غریب کو مکان بنا کے دیں وہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ مسجد بنائیں، مدرسہ بنائیں، حجرہ بنائیں، سرائے بنائیں، یتیم خانہ بنائیں، زکوٰۃ ادا نہیں، وہ تم زکوٰۃ دوبارہ ادا کرو۔
مولد النبی کو نہ مانے اور صراط النبی کو مانے، کیا مانا؟ اگر حضور کے رستے کو مانتا ہے تو حضور نے میلاد کیا ہے، صحابہ نے میلاد کیا ہے؟ سیدھی سی بات ہے کہ جو نہیں کیا تو صراط النبی کو کیسے مانتا ہے؟ اگر بعض ڈرائیور بھائی ہیں جو گاڑیاں چلاتے ہیں اور ان کی ساری زندگی اسی ڈپٹی میں گزرتی ہے، کبھی کدھر کبھی کدھر، تو وہ مسافر ہیں، بالکل مسافر ہیں، جو ساری زندگی سفر میں رہیں۔ ایک آدمی نے سوال کیا ہے کہ تم کعبے کا طواف کیوں کرتے ہو؟ یہ اللہ کا حکم ہے۔ جب کعبہ نہیں تھا تب کیا ہو گیا؟ تو ہم پتھروں کا جواب طواف تو نہیں کرتے نا، پتھر کو سیدھا کرتے ہیں۔ ہم پہلے بیت المقدس کو بھی سیدھا کرتے رہے، اللہ نے حکم دیا اس کو چھوڑ دو، پھر ادھر سیدھا کیا۔ آج اللہ کعبے کو اٹھا لے ہم نے تو پھر بھی اللہ کے حکم میں سیدھا کرنا ہے، کہ دیواروں کو سیدھا کرتے ہیں تو پھر تو مسلمان نہیں تھے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، ہم مشرق مغرب کے پجاری نہیں، ہم کسی گھر کے پجاری نہیں۔ اللہ تو اب دیکھیں نا، آدمی ہوائی جہاز میں نماز پڑھتا ہے، کعبہ تو نیچے رہ گیا، ہم تو اونچے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب بھی اگر آپ تیسری منزل پہ کھڑے ہو جائیں کعبہ نیچے رہ جائے گا، اس کا معنی یہ ہے کہ ہم پتھروں کے پجاری نہیں ہیں بلکہ اللہ کے حکم پہ سجدہ کرتے ہیں۔ خانہ کعبہ پر جو غلاف ہے یہ حضور سے بہت پہلے کا ہے، طب اکبر یمن کے بادشاہ نے ڈالا، پھر چونکہ اس کو حضور پاک نے برقرار رکھا تو سنت ہو گیا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عورت کا جھوٹا بچا ہوا کھانا جو ہے وہ جائز نہیں، تو پھر تو عورت کے ساتھ سونا بھی جائز ہے، وہ بھی ایک دفعہ جھوٹی ہو گئی، ختم۔ یہ کیا مسئلہ ہے؟ اللہ کے بندے وہ کافر ہے یا نعوذ باللہ جانور ہے، کیا بلا ہے؟ بندہ ہے، کٹھے کھاؤ، بچ جائے، جھوٹا کھاؤ، بلکہ بچا ہوا ایک دوسرے کا کھانا جو ہے وہ تو محبت کی علامت ہے۔ اگر فجر کی نماز قضا ہو جائے، ویسے سنت کی قضا نہیں ہوتی، لیکن فجر کی 2 رکعتیں جو ہے محبوب ہیں میرے مدنی پاک کی، اس لیے فقہاء احناف کہتے ہیں کہ وہ 2 رکعت سنت بھی قضا پڑھ لے۔ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے، فلسطین میں ظلم ہو رہا ہے، یہ تو سب کہتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں، تو کیا کر سکتے ہیں؟ کسی کے ذرا، اس لیے اللہ نے کل نبی کی حدیث ہے کہ جو جن کو طاقت ہے وہ منکر کو طاقت سے مٹائیں، یا زبان سے مٹائیں یا پھر دل میں برا سمجھیں۔ یہ تو احوال ہیں، تو ان میں تو تب ہوگا جب سب مسلمانوں میں قوت ہوگی، ایمان ہوگا، تو ایک آدمی کیا کر دے گا؟ اگر ایک آدمی 8 مہینے تک بیمار تھے اور کومے کی حالت میں تھے، اس کے بعد مر گئے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو بندہ مر گیا اللہ اس کے گناہ معاف کر دے اور ہر چیز معاف کر دے۔ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اگر اس کے ورثاء چاہیں تو اس کی نماز کا فدیہ دے سکتے ہیں، اور ایک نماز کا فدیہ صدقہ فطر کے برابر ہے۔ یہ صرف امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، باقی ائمہ کے نزدیک ضرورت نہیں، بس اللہ پہ چھوڑ دے، اللہ معاف کرے۔ اگر کچھ لڑکیاں ڈاکٹری کا کورس کر کے لیڈی ڈاکٹر بن کے یا نرس بن کے کام کرتی ہیں، اگر وہ اپنے پردے کا خیال رکھیں، عورتیں عورتوں کی خدمت کریں تو بالکل جائز ہے، کوئی بنا نہیں۔ آخر کوئی عورت ہوگی تو عورت کو دکھلاؤ گے نا، اگر آگے عورت نہیں ہوگی تو کیا کرو گے؟ اگر قبر والوں پہ سلام، ہمیں حکم ہے سلام کرو، اگر اللہ سنواتے ہیں بالکل، ورنہ بلا وجہ کہہ دیا گیا کہ کہو السلام علیکم یا دار قوم مومنین۔ قبر میں کسی رخ بھی بیٹھو لیکن مردے کو قبلۃ اللہ کعبے کی طرف رخ میں دفن کیا جائے۔ غریب بھی ہوں، مظلوم بھی ہوں، کام کرتا ہوں، نقصان ہوتا ہے، استغفار پڑھو کثرت کے ساتھ، استغفر اللہ
استغفر اللہ، یہ کثرت سے پڑھا کرو، اللہ مدد کریں گے۔ اللہ کا حکم ہے کہ کافروں کے ساتھ جہاد کرو، بالکل دعا کریں اللہ عالم اسلام کو توفیق دے۔ میری بھانجی ہے، بہن کی بیٹی ہے، نابینا ہے، غریب ہے، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ کہتے جی حرم میں لوگ عصر کے بعد بھی نماز پڑھتے ہیں، کیونکہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اللہ کے حرم میں عصر کے بعد یا فجر کے بعد ہر وقت جو ہے وہ طواف کی نماز پڑھنا اور 2 رکعت تحیہ پڑھنا جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عصر کے بعد نہ پڑھے جب تک سورج نہ ڈوب جائے، اور فجر کے بعد نہ پڑھے جب تک کہ سورج نہ نکل آئے۔ اچھا، باقی ائمہ کے نزدیک بھی جائز ہے، وہ حکم نہیں دیتے کہ کرو، جائز ہے، کوئی کر لے تو۔ اس لیے بہرحال تو ایسا عمل کیا جائے کہ جس پہ سارے راضی ہوں۔ اگر نمازیں قضا ہو جائیں تو ہر وقت ادا ہو سکتی ہیں، بالکل ادا ہو سکتی ہیں، 2 دن کی، 3 دن کی، جتنی بھی قضا ہیں۔ اگر ایک آدمی عمرے پہ آیا ہے، امیر آدمی ہے، لیکن اگر وہ بیمار ہو جائے، ہسپتال میں جائے، یہاں کی جیسے سرکاری ہسپتالیں دوائی مفت دیتی ہیں، وہ لے سکتا ہے، بالکل لے سکتا ہے، کوئی منع نہیں۔ صبح کے اذکار جو ہیں طلوع فجر کے بعد جب بھی پڑھو، اذکار کے فاذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اگر سفر میں ہے یا گاڑی چھوٹ جانے کا وقت ہے تو حنفی مسلک میں آدمی جو ہے عصر کی نماز پہلے پڑھ لے، نہیں، حنفی مسلک میں ہر نماز کا وقت معین ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بلکہ وہ جمع کی اجازت بھی یوں دیتے ہیں کہ ظہر کو آخر میں پڑھے اور عصر کو اول میں پڑھے۔ باقی ائمہ کے نزدیک جمع تقدیم اور جمع تاخیر دونوں جائز ہیں، واللہ تعالی عالم، اللہ جانتے ہیں۔ اگر خانہ کعبے کے غلاف کو ہاتھ لگائیں کوئی منع نہیں، لیکن کوئی لگانا حکم بھی نہیں ہے، تو بعد میں ڈالی ہوئی چیزیں، یہاں کی بنی ہوئی چیزیں ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جہاں میرے محبوب نے ہاتھ لگایا ہے وہاں سنت ہے، جہاں بوسہ دیا وہاں بوسہ دینا سنت ہے، اور جہاں ہاتھ نہیں لگایا وہاں نہ لگانا سنت ہے۔ اب دیکھو، رکن یمانی پہ ہاتھ لگاتے ہیں، یہ سنت ہے، حجر اسود پہ ہم بوسہ دیتے ہیں، یہ سنت ہے، لیکن رکن عراقی اور رکن شامی پہ نہ اشارہ کرتے ہیں نہ بوسہ دیتے ہیں، چونکہ سنت اسی طرح ہے، اور مسلمان کو اتباع کرنی ہے سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ دعا کریں اللہ عالم اسلام پہ مشکل گھڑی دور فرما دے، اللہ تبارک و تعالی عالم اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما، یا اللہ کفر کی ذلت کا فیصلہ فرما، یا اللہ مسلمانوں کا بول بالا کر دے اور کفر منہ کالا کر دے، یا الہ العالمین، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں پہ، کشمیر پہ، افغان پہ، ہر مسلمان کی جان مال آبرو عزت پہ رحم فرما، عالم عرب عالم عجب کے سب مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرما دے، یا اللہ تمام دین والوں کو اتحاد عطا فرما دے، یا اللہ یہ جھگڑے یہ تفرقے دور فرما دے، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، یا اللہ بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد